بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العزت نے متقین، پرہیزگار اور اپنے پیارے بندوں کی جہاں تعریف کی ہے تو اس میں ایک تعریف ان کی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس نماز کے جتنے آداب ہیں اور اس کے جتنا آداب ہے تمام آداب کو انسان بجا لائے اور مکمل توجہ کے ساتھ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو تو اس کی ساری توجہ دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نمازیں بھی اس طرح تھی کہ اگر ان کو کسی جنگ کے میدان میں تیر لگ جایا کرتے تھے اور وہ تیر جسم میں پیوست ہو جاتے، ظاہر بات ہے اس زمانے میں کوئی بے ہوش کرنے والی ادویات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو لہٰذا جو کچھ ہوتا انسان کے ہوش و حواس میں ان سے وہ تیر وغیرہ جب نکالا جاتا تو بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا کہ اگر کسی صحابی کے جسم میں کوئی تیر پیوست ہو چکا ہے تو اس کے لیے یہی کیا کرتے تھے کہ جب یہ صحابی نماز میں کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد اس تیر کو نکالا جائے، اس لیے کہ اس کی ساری توجہ اپنے جسم سے اور ساری دنیا سے کٹ کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کوئی بھی چیز اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو اس کو وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جسموں میں پیوست ہونے والے تیروں کو نماز کی حالت میں نکالا جاتا، اس لیے کہ وہ نماز کے اندر اتنے منہمک ہو جاتے تھے۔ نیوٹن جو ایک غیر مسلم سائنسدان گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں اور اپنے کام میں اور اپنی تعلیم میں اور اپنے تجربوں میں وہ اتنا منہمک رہتا تھا کہ اس کو آس پاس کے ماحول کا دھیان تک نہیں ہوتا اور وہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے دوست کو کھانے کی دعوت دی اور وہ دوست وقت مقررہ پر آیا اور یہ نیوٹن اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے کسی سائنسی پروجیکٹ کے اوپر اتنا منہمک تھا اور اس میں ایسا لگا ہوا تھا اور اس میں ایسا مدہوش تھا کہ اس کا دوست آیا، بیٹا، کافی دیر تک بیٹھا رہا اور انتظار جب بہت زیادہ اس نے کیا تو اس کے دوست کو غصہ آیا اور جو کھانا تھا وہ کھانا اس نے غصے میں آ کر سارا کھا لیا۔ نیوٹن کے لیے اس نے کچھ نہیں بچایا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد جب نیوٹن کو خیال آیا کہ میں نے تو اپنے دوست کو کھانے کے لیے بلایا ہے اور وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ جب گیا وہاں پر دیکھا تو اس کا دوست غصے میں بیٹھا ہوا تھا اور دسترخوان پر کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اس نے دسترخوان کو نیوٹن نے اٹھایا تو اس کو بچی کچی ہڈیاں اور کچھ روٹی کے ٹکڑے نظر آئے، تو اس نے اپنے دوست کو شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ دوست آپ محسوس نہ کریں اور مجھے معاف کر دیں، آپ نہیں آئے تھے، آپ سے پہلے میں نے اکیلے اپنا کھانا کھا لیا تھا۔ وہ کھانا اس کا دوست کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور نیوٹن نے کوئی چیز کھائی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کھانا میں نے کھایا یا میرے دوست نے کھایا ہے۔ ایک غیر مسلم سائنسدان اپنے کام میں وہ اتنا منہمک ہو اور اپنے مشن میں وہ اتنا منہمک ہو کہ اس کو آس پاس کے ماحول کا کچھ پتہ نہ چلے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، اپنے دینی کاموں کے اندر، اپنی دینی کتابوں کے مطالعے کے اندر ایسا منہمک ہو جائے کہ ہمیں آس پاس کے ماحول کا پتہ نہ چلے اور اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔